الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ اولم کیا بلا نہیں دیکھتا انسان انا بے شک ہم نے خلقناہ پیدا کیا اس کو من نطفۃ ایک نطفے سے، فائدہ ہوا پھر وہ خصیم جگڑالو بن گیا، مبین کھلم کھلا اور سری۔ یعنی کیا دیکھتا نہیں ہے انسان کہ ہم نے اس کو بنایا ایک قطرے سے، پھر تب ہی وہ ایک جگڑنے والا بن گیا، یعنی ہر کام میں جگڑنے لگا۔ تو یہ سورہ یاسین کی 76 نمبر آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانی رویوں کا ذکر کیا ہے کہ جب اس کو میں عقل و دانش عطا کر دیتا ہوں تو وہ اپنی اوقات کو بھول کر جو اسے کرنا چاہیے وہ تو نہیں کرتا، لیکن اللہ کے احکام کی خلاف ورزی شروع کر دیتا ہے۔ ناظرین، قبل اس کے کہ ہم اپنے اصل مضمون کی طرف آئیں تو آپ سے یہ حسب سابق گزارش ہے کہ ان بیانات اور ویڈیوز کو آپ خود بھی دیکھا کریں اور اپنے احباب کو بھی اس میں شامل کریں، ان کو لائک اور شیئر کیا کریں تاکہ اللہ کے یہ دین کی باتیں، اللہ کا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور ہمارے لیے آخرت میں نجات کا باعث بن سکے۔ تو آئیے اب ہم اپنے اصل مضمون کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، اولم یر الانسان کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ انا خلقناہ کہ ہم نے اسے پیدا کیا من نطفۃ ایک نطفے سے، فاذا ہوا پھر وہ خصیم مبین ہو گیا جھگڑا کرنے والا، پھر وہ ہر بات میں جھگڑا کرنے لگا۔ انسان کی اصل یہ ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک حقیر قسم کے پانی سے پیدا کیا۔ چاہیے تو انسان کو یہ تھا کہ جب انسان عقل و فہم اور شعور کی منزلوں کو پہنچتا ہے تو وہ اپنے اللہ کی قدرت، حکمت، دی گئی نعمتوں سے مستفید ہونے کے بعد اللہ کی توحید کا اقرار کرتا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا۔ لیکن یہ انسانی فطرت ہے کہ جب وہ کچھ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میں کس طرح پیدا کیا گیا ہوں، میری اصلیت کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے۔ بس وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں خود ہی اتنا بڑا ہو گیا ہوں اور یہ جو مجھے ترقیاں ملی ہیں، دولت ملی ہے، جائیداد ملی ہے، بیوی بچے مل گئے ہیں، یہ دنیا میں جاہ و حشمت ملی ہے، یہ سب کچھ میری اپنی ہی عقل و فہم کا، دانش کا کمال ہے، اس میں کسی دوسرے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ لہذا وہ ہر بات میں جھگڑا کرنے لگتا ہے، اپنی عقل کو وہ سب سے زیادہ سمجھتا ہے، دوسرے کی عقل کو وہ ناقص تصور کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی دنیا کا عقل مند ترین آدمی ہوں اور باقی سب جتنے بھی ہے وہ مجھ سے پوچھ کر چلنے والے ہیں۔ سب سے زیادہ جھگڑا وہ کرتا ہے قیامت کے بارے میں کہ کچھ تو کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی نہیں، کچھ اس میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں کہ پتہ نہیں آئے گی یا نہیں آئے گی، اور کچھ کہتے ہیں کہ قیامت کا کوئی تصور تک نہیں ہے، یہ خام خواہ ہمیں پریشان کرنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے۔ اس کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ابی بن خلف، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ عاص بن وائل بطحا یعنی مکہ میں گیا، وہاں ایک اس نے ہڈی پکڑی
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کی خدمت میں پیش ہوا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ جو میں نے ہڈی پکڑی ہے، پہلے اس کو پکڑ کر توڑنے مروڑنے لگا، جب وہ بوسہ سی بن گئی، گر گئی، ختم ہو گئی، تو کہنے لگا کہ یہ ہڈی، اس ہڈی سے ہمیں دوبارہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، کون پیدا کرے گا اس سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، میں کہتا ہوں کہ اس سے اللہ تعالیٰ ضرور پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت انسان کو پیدا کیا جب وہ تھا ہی نہیں، اس کا نام و نشان ہی نہیں تھا، اس کا کوئی ذکر ہی نہ تھا، اس کی کوئی حقیقت ہی نہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کر دیا۔ اب تو پھر یہ ایک ہڈی ہے، یہ زندہ رہ چکی ہے، اس کے ساتھ انسان کی زندگی کے 70-80 سال منسلک رہ چکے ہیں، ان کے آباء و اجداد ہیں، اس کے خاندان والے ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں، بال بچہ ہے، اس کا ایک پس منظر ہے۔ جب یہ کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کر دیا تھا، اور اب تو پھر اس کی ایک حقیقت ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو بہت آسان ہے کہ اس کو دوبارہ سے پیدا کر سکے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے وہ فوت کرے گا اور پھر وہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ تو اس لیے اللہ کے ان کاموں میں سوچنے سمجھنے کی زیادہ گنجائش نہیں ہے، بلکہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ ضرور کرے گا، ہمیں دوبارہ ضرور اٹھائے گا، دوبارہ پیدا کرے گا، قیامت آئے گی، ہم سے حساب و کتاب کا سلسلہ چلے گا، ہمیں ہمارے کیے کی جزا اور سزا کا جو سلسلہ ہے وہ ہم دیکھیں گے، اچھے اعمال کا ہمیں اچھا نتیجہ ملے گا، برے اعمال کا ہمیں برا نتیجہ ملے گا۔ تو اس لیے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کچھ بھی نہیں، انسان کی اوقات تو یہ ہے کہ ایک حقیر سے قطرے سے پیدا کیا گیا ہے، اور جب یہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، فہم و دانش کا مالک بنا، تو اس نے ہر چیز سے انکار کر دیا۔ حالانکہ اسے چاہیے تھا کہ یہ اللہ کا تابعدار رہتا اور کہتا کہ میرا خالق و مالک اللہ ہے، میں اسی کے دیے ہوئے ایک ایک سانس، میرا ایک ایک سانس اس کی دی ہوئی امانت ہے، تو میں ایک ایک قدم اس کے حکم کے مطابق گزارتا ہوں، چلتا ہوں۔ تو بجائے اس کے اس نے اللہ کی ذات کا اقرار کر دیا، قیامت کا انکار کر دیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا، قرآن کا انکار کر دیا۔ یہ ساری چیزیں انسان اپنے یہ کر کے انسان اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چلے، اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھے، حلال کردہ چیزوں کو حرام سمجھے، اس کے دیے ہوئے فرامین کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک لوگوں کا راستہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔